السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جنوری کی 4 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اراکین پارلیمنٹ کے ٹیکس گوشواروں پر مشتمل ٹیکس ڈائریکٹری برائے سن 2019 جاری کر دی ہے۔ اس ڈائریکٹری کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے ادا کیے گئے ٹیکس میں گزشتہ برسوں کے مقابلے میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ اراکین پارلیمنٹ کی اس ٹیکس ڈائریکٹری کے مطابق 80 سینیٹرز اور 312 قومی اسمبلی اراکین نے سن 2019 میں اپنے ٹیکس گوشوارے جمع کرائے۔ ٹیکس ڈائریکٹری کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنی سالانہ آمدن 4,45,00,000 روپے پر 98,54,959 روپے ٹیکس ادا کیا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی قابل ٹیکس آمدن 3,50,00,000 روپے ظاہر کی گئی ہے۔ پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری کی سال سن 2019 میں 28 کروڑ روپے سے زائد مجموعی آمدن پر 22,18,229 روپے ٹیکس ادا کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سن 2019 میں مجموعی آمدن 3,80,00,000 روپے تھی، جس پر انہوں نے 5,35,245 روپے ٹیکس ادا کیا۔ ایف پی آر ٹیکس ڈائریکٹری کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے صرف 2,000 روپے ٹیکس ادا کیا۔ پاکستان الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت میں پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آنے تک اور پارٹی کی طرف سے جواب آنے تک رپورٹ کو خفیہ رکھنے کی استدعا کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ فریقین کو دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ اس رپورٹ کے مندرجات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے 65 بینک اکاؤنٹس میں سے صرف 12 بینک اکاؤنٹس کے بارے میں کمیشن کو آگاہ کیا اور 53 اکاؤنٹس چھپائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اسد عمر نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اکاؤنٹس کی تفصیل بھی جلد آنی چاہیے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق چین نے مشرقی لداخ میں بھارتی علاقے کے بالمقابل LAC پر 60,000 فوجی جوان تعینات کر دیے ہیں اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر بھی جاری ہے تاکہ LAC کی جانب اس کی افواج کی تیز رفتار سرگرمیوں میں مدد مل سکے۔ بھارت نے بھی چین کی کسی بھی قسم کی کوشش کو روکنے کے لیے تقریباً اتنے ہی فوجی تعینات کیے ہیں۔ اس نے راشٹریہ رائفل یونیفارم فورس مشرقی لداخ میں اپنی سرحد کے اندر تعینات کی ہے اور وہ بھی بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کر رہا ہے۔ دونوں افواج نے ایک دوسرے کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے بفر زون میں بڑی تعداد میں جاسوسی ڈرونز تعینات کیے ہیں۔ خیال رہے کہ 15 جون سن 2020 کو دونوں ملکوں کی افواج میں خون ریز ٹکراؤ کے بعد، جس میں بھارت کے 20 جوان ہلاک ہوئے تھے، سرحدی کشیدگی کو کم کرنے اور افواج کو واپس اپنے مقام پر لے جانے کے لیے دونوں ملکوں میں ملٹری کمانڈرز کی سطح پر 13 ادوار کے مذاکرات ہو چکے ہیں اور اب 14ویں دور کے مذاکرات ہونے والے ہیں۔ طالبان کے نائب وزیر اعظم ملا عبد الغنی برادر نے افغانستان کے سرکاری ٹی وی چینل RTA کو انٹرویو دیتے ہوئے سابق صدر غنی کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ طالبان نے انہیں گزشتہ موسم گرما میں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، جس کی وجہ سے وہ افغانستان سے نکلے تھے۔ ملا برادر نے کہا کہ سابق صدر کے قتل کا ایسا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ قومی سلامتی کے سابق مشیر NSA محب نے بھی وائس آف امریکہ سمیت میڈیا کے ساتھ اپنے حالیہ انٹرویوز میں ایسا ہی دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے طالبان کی جانب سے سابق حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں کو ماورائے عدالت سزاؤں سمیت دیگر امور پر بھی بات کی۔
انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت کے فوجیوں کے ساتھ کوئی واضح زیادتی نہیں ہوئی۔ اگر کچھ معاملات میں خفیہ طور پر ایسا کیا گیا تو مجرموں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملا برادر نے عالمی برادری سے طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ طالبان کے صوبائی حکام نے صوبے جوزجان کے خماب ضلع میں سرحد کے ساتھ طالبان کی سیکیورٹی فورسز اور ترکمانستان کی سرحدی فورسز کے درمیان گزشتہ روز کی جھڑپوں کی تصدیق کی ہے۔ مقامی میڈیا نے جوزجان کے صوبائی گورنر کے حوالے سے کہا کہ سرحدی فورسز کے درمیان غلط فہمی کی وجہ سے جھڑپیں ہوئیں اور اب حالات معمول پر ہیں۔ ترکمانستان نے ابھی تک سرحدی جھڑپوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ فوجی اور طبی ذرائع نے منگل کے روز بتایا کہ یمن کے اہم شہر ماریب کے قریب تازہ جھڑپوں میں تقریباً 200 جنگجو مارے گئے ہیں، جبکہ 7 سال سے جاری جنگ میں تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ طبی ذرائع نے اے ایف پی کو بتایا کہ سعودی زیر قیادت اتحاد کے فضائی حملوں اور ماریب کی سرحد سے متصل شبوہ اور البیدہ صوبوں میں حکومت نواز فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 125 سے زائد حوثی باغی مارے گئے ہیں۔ یمنی حکومتی ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت نواز سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی حمایت والے جائنٹس بریگیڈ نے بھی اپنے 70 جنگجوؤں کو کھو دیا ہے۔ یہ جھڑپیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہوئیں۔ پیر کو باغیوں نے کہا کہ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے پرچم بردار ایک فوجی جہاز پر قبضہ کر لیا۔ اتحاد کا کہنا ہے کہ وہ طبی سامان لے کر جا رہا تھا۔ انسانی حقوق کے علمبرداروں نے کہا ہے کہ یہ بات خوش آئند ہے کہ امریکہ کشیدگی کے شکار تبتی افراد اور سنکیانگ کے خطوں میں بسنے والی اقلیتوں کے بارے میں چین کے رویے میں دباؤ میں اضافہ کر رہا ہے۔ متعدد غیر ملکی حکومتیں اور انسانی حقوق کے داعی یہی موقف رکھتے ہیں کہ چین نے 10 لاکھ سے زائد یغور افراد کو حراستی مراکز میں قید کر رکھا ہے۔ ان حراستی مراکز کے لیے چین دعویٰ کرتا ہے کہ یہ پیشہ ورانہ تعلیمی مراکز ہیں جن کا مقصد مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گرد حملوں کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ امریکا کے صدر جو بائیڈن نے چین کی سرپرستی میں منعقد ہونے والے سرمائی اولمپک گیمز کے سفارتی بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہوئے یہ غوروں کے ساتھ چین کے رویے کا حوالہ دیا تھا۔ بائیڈن نے 23 دسمبر کو یہ غوروں کو جبری مشقت سے بچانے کے لیے بل پر دستخط کر کے اسے قانون کی شکل دے دی ہے۔ یہ بل ایوان کے دونوں جانب سے منظور کیا گیا تھا۔ سرکاری تحویل میں کام کرنے والے چینی خبررساں ادارے شنہوا نے سنکیانگ کے خلاف پابندی کے امریکی قانون کی منظوری کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ چین کے داخلی معاملات میں بے جا مداخلت کی ایک کوشش کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ وہ فروری میں سعودی عرب کا دورہ کریں گے، جس کے دوران ترک مصنوعات کی برآمدات میں حائل رکاوٹوں پر بات چیت متوقع ہے۔ صدر اردوان کے دورہ سعودی عرب کا اعلان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب گزشتہ برس نومبر میں ابوظبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے انقرہ کا دورہ کیا تھا، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کے اعلانات سامنے آئے تھے۔ صدر اردوان کا دورہ سعودی عرب سن 2018 کے بعد پہلا دورہ ہوگا۔ سن 2018 میں دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے جب استنبول میں واقع سعودی قونصل خانے میں سعودی ناقد صحافی جمال خشوگی کا قتل ہوا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے مشرقی نیٹو کے اتحادیوں کے ساتھ یوکرین کی سرحد کے ساتھ روس کی فوجی تیاری کے بارے میں پیر کے روز بات کی اور نیٹو کے متحد موقف پر زور دیا۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے بتایا کہ بخارسٹ 9 یعنی 9 مشرقی نیٹو ممالک میں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ فون کال میں بلنکن نے کہا کہ امریکہ اپنے تمام ٹرانس اٹلانٹک اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ قریبی مشاورت اور ہم آہنگی کے لیے پرعزم ہے، کیونکہ ہم ڈیٹرنس کے ذریعے کشیدگی میں کمی کے لیے کام کرتے ہیں۔ پرائس کے مطابق بلنکن نے اتحادیوں کے اجتماعی دفاع کے لیے ایک متحد، تیار اور پرعزم نیٹو موقف کا مطالبہ کیا۔ یوکرین نیٹو کا رکن نہیں ہے، لیکن اس نے ایک دہائی سے زائد عرصے سے
اس اتحاد میں شامل ہونے کی درخواست کر رکھی ہے۔ اس موقف نے روس کو خفا کیا ہے۔ روس نیٹو سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ یوکرین کی رکنیت سے انکار کرے اور وسطی اور مشرقی یورپ میں اپنی موجودگی کم کرے۔ بالغ امریکی شہریوں کی رائے پر مبنی ایک سروے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ ملک کے اندر جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کو خطرات لاحق ہیں۔ سی بی ایس نیوز کی طرف سے کرائے گئے سروے کے نتائج اتوار کو جاری کیے گئے، جن میں 66% افراد کا کہنا ہے کہ جمہوریت کو کسی حد تک یا بڑی حد تک خطرات کا سامنا ہے۔ جن افراد سے لی گئی ان میں سے 33% کا کہنا ہے کہ جمہوریت محفوظ ہے۔ رائے عامہ پر مبنی یہ جائزہ رپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی کانگریس پر گزشتہ سال 6 جنوری کو ہونے والے حملے کو ایک سال مکمل ہونے میں 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ 6 جنوری کو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مبینہ حامیوں نے کیپٹل ہل پر اس وقت دھاوا بول دیا تھا جب اراکین کانگریس عمارت کے اندر جو بائیڈن کی انتخابات میں کامیابی کے توثیق کے لیے جمع تھے۔ جن افراد نے اپنی رائے دی ہے ان میں سے 83% نے امریکی کانگریس تک پہنچنے والے افراد کے اقدام کو ناپسند کیا ہے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ پاکستان میں گزشتہ ایک روز کے دوران کورونا کے 630 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران 44,198 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 630 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی۔ اس دوران کورونا سے 2 اموات بھی ہوئیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اپنے ایک ٹویٹ میں کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق کی ہے۔ اروند کیجریوال نے گزشتہ روز ریاست اتراکھنڈ کی ایک انتخابی ریلی سے بھی خطاب کیا تھا۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں اپیل کی کہ گزشتہ چند روز میں ان کے رابطے میں آنے والے افراد خود کو قرنطینہ کر لیں۔ بھارت کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 37,379 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ یہ ستمبر کے بعد کیسز کے سامنے آنے والی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ دارالحکومت دہلی سمیت دیگر علاقوں میں اومیکرون ویریئنٹ کے پھیلاؤ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ میں فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے کہا ہے کہ 12 سے 15 سال کی عمر کے بچوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ویکسین کی بوسٹر خوراک دی جا سکتی ہے، کیونکہ کورونا کی قسم اومیکرون کے بڑھتے ہوئے خطرات کے ساتھ اسکول دوبارہ کھولنے یا کھلے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایف ڈی اے نے یہ بھی کہا کہ کم از کم 12 سال عمر والے فائزر اور بائیون ٹیک کی دوسری خوراک لینے کے 5 ماہ بعد بوسٹر لے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ مدت 6 ماہ تھی۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے پیر کے روز کہا کہ ملک میں کووڈ اومیکرون قسم کے کیسز میں موجودہ اضافہ نیشنل ہیلتھ سروس پر کافی دباؤ ڈالنے والا ہے، لیکن اس وقت نئی پابندیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جانسن نے بکنگھم شائر میں ویکسینیشن سینٹر کا دورہ کرتے ہوئے صحافیوں سے بات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی حکومت صورتحال کی مسلسل نگرانی کرے گی۔ ترکی میں پیر کے روز شائع ہونے والے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں مہنگائی کی شرح سن 2002 کے بعد پہلی مرتبہ 36.1% کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق صدر اردوان کی ملک میں مقبولیت کی ایک وجہ 2 دہائیوں سے جاری ان کی حکومت کے دوران ملک میں ترقی اور استحکام کو قرار دیا جاتا ہے، لیکن ملک میں جاری ہوشربا مہنگائی کی وجہ سے اردوان کے لیے سن 2023 کے وسط میں ہونے والے انتخابات میں دوبارہ منتخب ہونا ایک چیلنج بن گیا ہے۔ ملک میں حالیہ مہنگائی کے بعد صدر اردوان نے کابینہ کے اجلاس کے بعد اعلان کیا کہ وہ امدادی پیکج کے ذریعے خاندانوں، مزدوروں، طلباء اور ریٹائرڈ افراد کی مدد کریں گے۔ اردوان ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی غرض سے سود کی شرح کو بڑھانے کے مخالف ہیں، جسے وہ تمام بیماریوں کی جڑ قرار دیتے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔